وَظَلَّلْنَا عَلَيْكُمُ الْغَمَامَ تفصیلی نعمتیں، سائبان بنایا ہم نے تم پر بادل کا. یہ ایک ایسی جگہ تھے جہاں سخت دھوپ پڑ رہی تھی، اوپر سے بادل لائے گئے. وَأَنزَلْنَا عَلَيْكُمُ الْمَنَّ وَالسَّلْوَىٰ اور اتارا ہم نے تم پر من و سلوا. من میٹھی چیز جیسے فرنی، کھیر، فارسی والا کھیر نہیں، اردو والا کھیر. اور سلوا پیکی جیسے بریانی، سالن. علماء لکھتے ہیں کہ من میں تو یہ کمبی تھی، کمبی، اور سلوا میں بٹھیر تھے. اقوال مفسر کو جو چیزیں پسند تھی وہ لکھی، اتنی چلتی ہے ان کی. من جیسے زردہ اور سلوا جیسے بریانی. میمنوں کے ہاں میٹھا پہلے ہوتا ہے، پھیکا بعد میں ہوتا ہے. ذکر میں پہلے ہونا دلیل نہیں ہے کہ کھانا پہلے ہو، جیسے پانی اور کھانے کا مسئلہ بتایا ہے. کلوا من طیبات ما رزقناکم کھاؤ صاف ستھری چیزیں جو ہم نے تم کو دی. وما ظلمونا انہوں نے ہمارا کچھ نہیں بگاڑا، ولکن کانوا انفسہم یظلمون لیکن تھے یہ اپنے ساتھ ظلم کرنے والے، خود ظالم تھے. خدا تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کی، پیاز لہسن دالیں مانگی، اللہ نے وہ بہترین کھانا واپس لے لیا. وَإِذْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَٰذِهِ الْقَرْيَةَ یاد کرو جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں. امام قتادہ سے منقول ہے کہ یہ بیت المقدس ہے، اکرمہ سے منقول ہے کہ یہ اریحا ہے. یاد کرو جب ہم نے کہا داخل ہو جاؤ اس بستی میں، فَكُلُوا مِنْهَا کھاؤ اس میں سے، حیث شئتم جہاں تم چاہو، رغداً کھل کر. وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کر کے. جیسے ہم مسجد آتے ہیں اور تحیۃ المسجد پڑھتے ہیں، شکریہ. اور ہم کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں تو سنت طریقہ ہے کہ وہاں داخل ہو کے 2 رکعت شکر البلد پڑھ لیں. ابن سنی نے عمل الیوم واللیل میں نقل کیا ہے، نسائی نے عمل الیوم واللیل میں نقل کیا ہے، حناد سری نے کتاب الزہد میں نقل کیا ہے. اور جب سفر سے واپس آئے تو محلے کی مسجد میں یا گھر پر شکریہ کے نوافل پڑھ لو. اور جب کسی کے ہاں دعوت میں چلے جائے، مناسب جگہ دیکھ کے اپنا رومال ڈالو، 2 رکعت شکریہ کے پڑھ لو جب نفلوں کا وقت ہو. یہ وہ سنت ہے جو بالاتفاق ترک ہو چکی ہے. اس کو زندہ کرنے سے 100 شہیدوں کا ثواب ملے گا. ان کو کہا کہ اس شہر میں داخل ہو جاؤ، جو چیزیں تمہیں چاہیے وہ مل جائے گی. اور دروازے میں داخل ہو کے 2 رکعت پڑھ لو. سجدے کا ذکر کر کے مراد صرف سجدہ نہیں ہے، کیونکہ سجدۃ الشکر مکروہۃ عند الامام ابی حنیفہ، مراد نماز ہے 2 رکعت. وَقُولُوا حِطَّةٌ کہتے جاؤ معاف فرما، حتی یحطو معاف فرما، نغفر لکم خطایاکم معاف کر دیں گے تم کو تمہاری خطائیں، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اور بڑھا کے دے دیں گے نیک کرداروں کو. محسن احسن یحسن، محسن احسنی، وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ. احسان کے 3 معنی ہیں، اول اخلاص، ثانیاً احسان ان تعبد ربک کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اور تیسرا احسان کسی مومن، کسی انسان و حیوان کے ساتھ کار خیر کرنا، فائدہ رسانی کرنا. یہ رینگتے ہوئے گئے، سجدہ نہیں کیا. اور حتتن کی جگہ حنتتن کہنے لگے. او گندم ہی گندم چاہیے، پنجاب کے صوبے نے گندم کا اعلان کر دیا ہے. وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ اللہ کے کلام کو اور طریقہ دین کو تبدیل کیا. تو جو لوگ دین کے طریقوں میں تبدیلیاں کرتے ہیں اللہ پھر ان کی پکڑ فرماتے ہیں. فَبَدَّلَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلًا غَيْرَ الَّذِي قِيلَ لَهُمْ پس بدل ڈالا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا بات برخلاف اس کے جو ان کو کہی گئی. تفسیر احکام القرآن میں جساس نے، احکام القرآن ابن العربی نے، احکام القرآن قرطبی نے، تمام معتبر مفسروں نے لکھا ہے ففیہ رد علی المبتدع
آیت میں رد ہے بدعتی کا، جو طریق دین کے خلاف اپنا طریق چلاتا ہے۔ صحابہ نے کہا کیف نصلی، کیسے درود پڑھے؟ بخاری مسلم۔ قال قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراہیم وعلى آل ابراہیم انك حمید مجید۔ یہ صرف نماز کا سوال نہیں ہے، وہاں کوئی قرینہ نماز کا نہیں ہے، عام سوال ہے۔ نماز اعلیٰ رکن ہے دین کا، جس میں اعلیٰ ترتیب تجویز کی گئی ہے۔ جیسے فاتحہ نماز میں پڑھی جاتی ہے تو اس کا یہ مطلب ہے کہ اس کے بغیر پڑھنا گناہ ہے اس کا۔ تمام اعمال خیر میں فاتحہ خیر کا عمل ہے۔ صحابہ پوچھتے ہیں کیف نصلی، کیسے درود شریف پڑھے، اور یہ اپنا بناتے ہیں۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم۔ اللہ کے نبی نے یہ نہیں کہا کہ اے صحابہ تم تو عربیدان ہو، میرے عاشق کو جو تمہارا جی چاہے کہو، بلکہ فرمایا قولوا اللہم صلی، میں بتاؤں گا وہ پڑھنا پڑے گا، اور انہوں نے اپنا شروع کر دیا۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، پس تبدیل کیا ان لوگوں نے جنہوں نے ظلم کیا، بات برخلاف اس کے جو ان سے کہی گئی تھی۔ بخاری شریف جلد اول کتاب الطہارت کا آخر، ہمارے دورے والے جانتے ہیں، بخاری نے باب قائم کیا ہے، باب فضل من بات علی الوضو۔ یہ باب ہے کہ باوضو سونا بہت فضیلت کی بات ہے۔ اس میں ایک دعا آتی ہے، رات کو سوتے وقت پڑھنی ہے، اس کے یہ دو لفظ اخیر میں، آمنت بکتابک الذی انزلت وبنبیک الذی ارسلت۔ تو جب براء ابن عازب نے پیغمبر کو سنایا تو اس نے پڑھا آمنت بکتابک الذی انزلت وبرسولک، نبی کی جگہ، تو آپ نے کہا لا بل بنبیک، ہاں جو لفظ میں نے کہا ہے اس کو تبدیل کرنے کی اجازت نہیں، کوئی اجازت نہیں، اور جو تبدیل کر لے تو سزا آئی ہے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل، وہ ظالم ہے، وہ درود بھی بدل لیا، وہ درود بدل لیا۔ نماز کے لیے دیکھو، صفحے بنے یا نہ بنے یہ بیٹھے رہیں گے، ایسا ضدی ہے نادی ہے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم۔ بزرگوں کے مزارات پر سنت زیارت مشروع ہے اور باعث ثواب ہے، لیکن بزرگوں کے ہاں چادریں چڑھانا، حلوے مانڈے رکھنا، مرادیں مانگنا، اور وہاں رنج اور غم کو دور کرنے کا اعتقاد رکھنا، فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم۔ مسلمانان اہل سنت کا 1400 سال سے عقیدہ ہے کہ اپنی توفیق کے مطابق بدنی عبادت ہو یا مالی عبادت ہو، ثواب جب آپ کو ملے گا تو مردے کو بخش سکتے ہیں، لیکن ان کے نزدیک ثواب نہیں ہے، مردوں کے نام کی نیاز اور نظر ہے، اور فقہاء لکھتے ہیں نظر عبادت ہے، غیر اللہ کی جائز نہیں ہے۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم۔ سارے انبیاء اور اولیاء نے تکلیف کے وقت اللہ کو پکارا ہے، یہ آدم، یہ نوح، یہ ابراہیم، یہ صالح، یہ ہود، یہ یعقوب، یہ اسحاق، یہ اسماعیل، سب کے سب نعبد الہک و الہ آبائک، ایک اللہ کی عبادت کریں گے، یعنی اس کو مشکلات میں پکاریں گے۔ صبح تقریر ہوئی ہے، توحید بنیاد ہے عبادت کی، لیکن یہ درگاہوں سے مانگتے ہیں اور دور و قریب سے آواز لگاتے ہیں۔ فبدل الذین ظلموا قولا غیر الذی قیل لهم، وہ جو کہا گیا تھا اس کے خلاف چلنے لگے، وہ ظالم ہے، وہ بڑے ظالم ہے۔ فانزلنا علی الذین ظلموا، پس ہم نے اتارا ان لوگوں پر جنہوں نے ظلم کیا۔ کیا اتارا؟ رجزا من السماء، عذاب آسمان سے، بما کانوا یفسقون، بسبب ان کے فسق کرنے کے، فاسق ہو گئے یعنی حد شرع توڑنے والے، حد شرع اتباع شرع، اور فسق یعنی نقض حد،
اور جو حد شرعی توڑے گا وہ ظالم ہوگا اور ظالم سزا کا مستحق ہوگا۔ رجز 3 لفظ ہے، ایک رجز ہے، ایک رکس ہے اور ایک نجس ہے۔ نجس ایسا پلید جو پاک نہ ہو، جیسے پانی نجس ہے، اس میں کچھ خون مل گیا، پانی نجس ہے، اس میں کہیں سے بچے کا پیشاب مل گیا، اگرچہ ظاہری اثر نہیں ہے، پلید ہو گیا۔ اور رجز فاجتنبوا الرجس من الاوثان واجتنبوا قول الزور، رجز اور رجس ایسی گندگی جس سے بدبو آ رہی ہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا کہ ان ناقضین پر جنہوں نے عہد شکنی کی، آسمان سے ایک بیماری ہیضے کی مسلط ہوئی اور یہ تمام کے تمام اس سے ہلاک ہو گئے جو مرتکبین نافرمانی کے تھے۔